السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبر نہیں ہوتا، 5واں دن ہے۔ کرسٹینا کو پیسے دیے، بتاؤ اور کتنے دن انتظار کرواؤ گی؟ جی؟ مریم ٹھٹک کر رکی۔ کیا کہا؟ اس بیوقوف کو اتنی کھلی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے زیادہ پیسے اس لیے دیے کہ تم ایشین بیوٹی ہو۔ اس نے پھر آگے بڑھ کر مریم کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مریم کا سانس رک گیا تھا۔ اس سے اتنی اچھی طرح بات کرنے والی، خود کو اس کی دوست کہنے والی، اس کا سودا کر چکی تھی۔ بات سمجھ میں آتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ہٹا کٹا مرد تھا، وہ محض پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس کی مزاحمت پر وہ ہنسا۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ روز کرسٹینا کہتی ہے آج وہ اتنے پیسے مانگ رہی ہے۔ پتہ ہے تم میری زندگی کی سب سے مہنگی عورت ہو۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے بازو میں کاٹ دیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ مریم تیر کی تیزی سے بھاگی تھی اور اپنے گھر کا دروازہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ پیچھے وہ اس کی تڑپتی مچھلی جیسی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں کہکے لگاتے آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا اس کے گھر تک آ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ اسے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے کرسٹینا نے کہا کہ وہ گھر چلی جائے، کیونکہ آج وہ کہیں باہر گھومنے کا پروگرام رکھتی تھی۔ اسے کرسٹینا کی نظریں یاد آئیں۔ اف، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مریم، ہمت نہیں ہارنی، جلدی کرو۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اس کے گھر کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ مریم نے جلدی سے اندر جا کر دروازہ لاک کیا۔ کیا وہ جانتی تھی کہ یہ عارضی تھا؟ وہ طاقتور مرد تھا اور وہ کسی بھی لمحے دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بستر کے نیچے رکھے اپنے بیگ کو اٹھایا اور اسے لینے ہی آئی تھی۔ اسے کرسٹینا کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ اس بیگ میں اس کے ڈاکومنٹ تھے، زندگی کی جمع پونجی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے زپ کھول کر چیک کر رہی تھی۔ اس کی ڈاکومنٹس والی فائل تھی، موبائل، لیپ ٹاپ اور اس کے کپڑے بھی تھے، جبکہ اس کے پیسے گم ہو چکے تھے۔ اس کے حواس مزید اڑے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اللہ، اب کیا کروں؟ اس کے دماغ میں وہ تھانے والی رات آنے لگی۔ اب حاشر نہیں تھا جو بچانے آتا۔ آج کوئی معجزہ نہیں ہونا تھا۔ آج اسے خود اپنے آپ کو بچانا تھا۔ دستک تیز ہونے لگی۔ اس نے بیگ کو دونوں جانب سے کندھے پر ڈالا اور ایک دوپٹہ نکال کر اسے ڈبل کر کے جلدی سے اسے اسکارف کی طرح اڑا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں نگاہ دوڑا رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے بچا سکتا۔ اب دروازے کو دھکا دیا جا رہا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھا گلدان اٹھا کر اسے دیوار پر دے مارا تھا۔ دونوں ہی لمحوں میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے جھک کر ان ٹکڑوں کو ہاتھ سے دروازے کے آگے دھکیل رہی تھی۔ اگر وہ دروازہ کھول کر اندر آتا تو اس کے پاؤں زخمی ہوتے۔ یہ سب کرتے اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اسے خود کو بچانا تھا، کہ چند لمحوں کی مہلت ضائع نہیں کرنی تھی۔ پھر کھڑکی کھول کر اس نے باہر جانا چاہا۔ اب کی بار لگا تھا کہ دروازہ ٹوٹنے کو ہے۔ مریم نے نیچے جھانکا۔ اس کھڑکی کے نیچے 2 کتے بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ پھر جلدی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی چھوٹی ٹیبل اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی تاکہ کتے وہاں سے ہٹ جائیں، جبکہ وہ ہٹنے کے بجائے کھڑکی کی جانب رخ کیے زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ اب وہ کہاں سے بھاگتی؟ اس نے ٹوٹے گلدان کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا تھا، تبھی دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ وہ سینٹی والا اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا اندر تک آیا تھا اور کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں گھس گئے تھے۔ وہ چیخ اٹھا، تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ان ٹکڑوں پر چلتا اس تک آنے لگا۔ نیچے سے بھونکتے کتے اب جمپ لگا کر کھڑکی کے راستے اندر آنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ مریم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر یہ وقت کانپتی ٹانگوں پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ اس وقت سامنے کھڑی مصیبت سے جان چھڑانی تھی، اور جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے مریم کو پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان کا ٹکڑا پوری قوت سے اس کی سائیڈ میں گھسا دیا تھا۔ وہ بلبلا کر جھکا۔ مریم تیزی سے بھاگ کر دروازے تک گئی۔ اس کی جوتی کے نیچے کئی کانچ آئے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اب دروازے کو لاک لگا رہی تھی۔ اس کا اندر کا لاک ٹوٹا ہوا تھا، باہر کا نہیں۔ وہ بپرا شیر اس کی زخمی حالت تک، جب تک دروازے تک توڑ کر باہر آتا وہ اسے دور ہوتی۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی مخالف سمت بھاگ رہی تھی۔ اندھیری گلیاں، یہ راستے اس کے لیے انجان تھے۔ وہ جب سے آئی تھی بس مخصوص راستوں سے آتی جاتی رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اسے لگا اس کے پاؤں میں کچھ گھسا تھا۔ وہ منہ کے بل گری۔ آہ! وہ درد سے چلا اٹھی۔ کانچ کے کچھ ٹکڑے جوتے میں پھنس گئے تھے اور بھاگتے ہوئے وہ اوپر ہو کر اس کے پاؤں میں آ لگے تھے۔ وہ درد سے کراہتے اٹھی تھی، پھر دائیں پاؤں سے جوتی نکالنے کی کوشش کی۔ شیشے کا ٹکڑا بہت بڑا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہتھیلی اور جوتے کے درمیان ترچھے رخ میں پھنسا تھا۔ وہ شیشہ نکالتی تو خون نے رکنا نہیں تھا، نہ نکالتی تو یہیں پڑی رہتی، اور اگر وہ پیچھے آ جاتا تو… اس نے دونوں لبوں کو بھینچے، آدھی جوتی اتار دی تھی۔ درد بڑھنے لگا تھا۔ پیچھے سے کئی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کتنا تیز لوگ تھے! 15 منٹ میں اس کے پیچھے ڈھونڈنے کھڑے ہو گئے تھے۔
مریم نے آنکھوں کو بند کر کے پورا زور لگا کر جوتے کو اتار پھینکا تھا۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ پھر دوسرا جوتا اتار کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کے مارے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اب وہ گلیوں سے نکل کر روڈ پر تھی۔ یہ روڈ سنسان تھا اور یہاں روشنی بھی کم تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھاگتے بھاگتے کہاں آ چکی تھی۔ وہ ویسے بھی شہر کے راستوں کو نہیں جانتی تھی۔ اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ خون بھی بہہ رہا تھا۔ پیر زمین پر رکھتے ہی درد کی کئی لہریں پوری ٹانگ میں پھیلنے لگی تھیں۔ وہ لنگڑا کر بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے کبھی جسمانی تکلیف نہیں جھیلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جب جسم میں ایسی انتہا کی تکلیف ہو تو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ آنسوؤں کی وجہ سے راستہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ چند قدم چل کر وہ پھر بیٹھ گئی۔ زخم پر پٹی کرنی تھی ورنہ بہت سا خون بہہ جاتا۔ اس نے بیگ اتار کر اندر سے ایک کپڑے کو ہاتھ مارا تھا۔ اس کی قمیص تھی۔ مریم نے بیگ کی زپ بند کر کے ایک لمبائی میں فولڈ کیا تھا۔ دیکھو، یقیناً اسی راستے سے گئی ہوگی۔ ایک آواز ہوا کے دوش پر اس تک پہنچی۔ اس نے غور کیا، یہ کرسٹینا کی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ اس نے خوف سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر چاروں جانب۔ وہ لوگ اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیا فائدہ ان زخموں کا اگر ان کے ہاتھ بھی لگنا تھا تو؟ اس نے خود کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ جلدی سے قمیص کو پاؤں کے گرد لپیٹتی جا رہی تھی اور پھر دونوں بازوؤں کو ایک حد تک لپیٹ کر ان سے پاؤں کے اوپر 2 گرہیں لگائی تھیں۔ پہلی ہوا ہلکی تھی، اب ایک دم تیز ہوا آنے لگی تھی اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ناگوار بو کے بھپکے آئے تھے۔ مریم نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ گیلے ہاتھ منہ کو لگے تو احساس ہوا اس کے ہاتھ بھی زخمی تھے۔ پھر اسی طرح لنگڑاتے قدموں سے پیچھے جا کر اپنے جوتے اٹھائے، اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر آگے کو چلنے لگی۔ اسے اپنے وہاں ہونے کا ثبوت بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ ابھی تک شک میں تھے کہ وہ اسی راستے سے گئی ہوگی، تو یہ شک یقین میں نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ وہ روڈ کے ایک سائڈ پر ہو کر چل رہی تھی۔ آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ 4-5 لوگ آپس میں بول رہے تھے، مریم کو گالیاں دے رہے تھے اور کرسٹینا کی دھمکیاں۔ مریم نے رک کر چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ بدبو بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون سا علاقہ تھا، شاید شہر سے دور تھا، اس نے اندازہ لگایا۔ پھر آگے جا کر اسے 2 کچرے کے ڈرم نظر آئے۔ روڈ کی دوسری جانب بھی ایسے ہی 3 ڈرم رکھے تھے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بنا تیزی سے چلتی رہی۔ دونوں ڈرم کچرے سے ابل رہے تھے۔ ایک طرف اندھیرا تھا مگر کچرے کی گندی بدبو نے اسے منہ پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روڈ پر ایک ساتھ کئی لائٹس ڈالی گئی تھیں۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس نے کچرے کے ڈرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد پڑتی لائٹس کو دیکھا۔ آخری پناہ گاہ یہی کچرے کے ڈرم تھے۔ وہ اونچے ڈرم تھے۔ پہلے اس نے اپنا بیگ اندر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو ڈرم کی دیوار کی سطح پر جمائے خود کو بلند کیا۔ ہاتھوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ واپس نیچے ہوئی۔ لائٹس ابھی بھی ڈالی جا رہی تھیں۔ اگر اس پر بھی روشنی آ جاتی تو سارا کھیل ختم ہو جاتا۔ اس نے ہمت کر کے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے خود کو اوپر کیا اور بائیں ٹانگ کو اوپر کر کے اندر کیا۔ بدبو مارے جا رہی تھی۔ پھر دائیں کو بھی اوپر کر کے اندر کیا۔ وہ کچرا تھا، کوئی ہموار زمین نہیں تھی۔ اس کے پاؤں اندر کو دھنس گئے تھے۔ وہ توازن نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ ایک جانب گر پڑی۔ تبھی ایک تیز لائٹ کچرے کے ڈرم پر پڑی۔ مریم نے سانس روک لی۔ صرف چند لمحے کی چوک سے وہ بچ گئی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سختی سے منہ پر اس طرح رکھا کہ اس کی ناک تک جاتی ہوا کا راستہ بھی رک گیا تھا۔ لائٹ حرکت کر رہی تھی۔ مریم نے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنا چاہا۔ ہولے سے سر کو اٹھی تھی اور بیٹھنے کی کوشش کی اور چند انچ نیچے کھسک گئی تھی۔ قدم کو آوازیں قریب آتی جا رہی تھی۔ مریم نے دونوں ہاتھوں سے پاس پڑا کچرا اٹھا کر خود پر ڈالنا شروع کر لیا۔ بدبو موت تھی جیسے۔ وہ اپنی سانسیں روکے تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیے جا رہی تھی۔ ہاتھ اس کچرے سے بھر کر خراب ہو چکے تھے۔ وہ صرف خشک کچرا نہیں تھا۔ جب تک ان قدموں کی آواز اس ڈرم کے قریب ہوئی تب تک وہ خود کو مکمل طور پر اس کچرے سے ڈھانپ چکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بدبو نہیں سونگھی تھی۔ اسے اپنے جسم کے بہت سے حصوں پر کچھ نہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ منہ کھول کر چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیچھے روڈ کے درمیان میں خون لگا ہوا تھا، جیسے اس کے پاؤں زخمی تھے، لیکن چند قدموں کے بعد خون کے نشان گم تھے۔ گئی تو گئی کہاں؟ اس کے ڈرم سے ذرا سے فاصلے سے یہ آوازیں اس تک آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ گھر میں گزری اس رات سے کئی زیادہ خوفناک رات تھی۔ وہ رات کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ منہ کھول کر نہیں رو سکتی تھی، جسم پر چلتے کیڑے منہ میں نہ گھس جاتے۔ اپنی ناک کو اس نے دبار کر رکھا ہوا تھا۔ منہ پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کبھی خلا پیدا کر کے ایک لمبی سانس لیتی اور پھر درمیان میں رک جاتی۔ ساتھ ہی کئی گنا تیز بدبو کے بھپکے آتے تھے۔ عزت کے جانے کے خوف سے وہ پسینہ پسینہ ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے خون کے نشان وہ یہاں آئی ہی نہ ہو۔ جس کے بھی خون کے نشان ہیں وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ یا تو وہ اڑ کر ہوا میں گھس گئی ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ سب گروپ کی صورت میں ادھر ادھر دیکھتے بول رہے تھے، تمہاری غلطی ہے، تم نے کہا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، نہ کسی کو فون کرتی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا، آسان لڑکی ہے۔ ایک بولتے ہوئے کرسٹینا پر الٹ پڑا تھا۔
ہاں تو ایسی ہی تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اتنی معصوم لگتی تھی، مجھے کیا پتا سینڈی کو اتنا زخمی کر کے جائے گی۔ اس نے صفائی دی۔ اب جو بھی ہو تم ہمارا نقصان پورا کرو۔ اس لڑکی کے لیے ہم نے تمہیں بہت پیسے دیے تھے، کل تک مال بھیجنا ہے، لڑکی گم ہے، اب اس کی جگہ تمہیں بھیج دیں؟ وہ چلایا تھا۔ نہیں دیکھو وہ یہیں کہیں ہوگی، یہاں سے آگے 5 منٹ کی واک کے بعد سمندر ہے، وہ وہاں تک گئی ہوگی، وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوئی تو ہمارا ہر جانا کون بھرے گا؟ کٹرینہ کی کراہتی آواز آئی تھی۔ شاید ایک آدمی نے اس کے بال جکڑ لیے تھے۔ پہلے کبھی دھوکہ دیا ہے تم لوگوں کو جو اب دوں گی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ مریم کھانسنا چاہتی تھی لیکن وہ خود کو حرکت کرنے سے بھی باز رکھے ہوئی تھی۔ کچرے میں ذرا سی بھی ہلچل ہوتی تو وہ چیک کرنے آ پہنچتے۔ ٹھیک ہے پہلے ان ڈرموں کو چیک کر لو، یہاں نہ چھپ گئی ہو، ایک آدمی نے کہا، اور 2 آدمی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ والا ڈرم چیک کرنے لگے۔ تم جاؤ ذرا بیچ تک ہو کر آؤ، ان کا باس حکم دے رہا تھا۔ وہاں کچرے میں پڑے مریم کی سانسیں بدبو کے مارے رکنے لگی تھیں۔ یا اللہ شاید وقت آخر آن پہنچا ہے، اس سے اب مزید وہاں سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ مریم کے ڈرم کو چیک کرنے لگے تو ان کے باس نے وہاں پر لائٹ ڈالی اور ڈرم کو دیکھ کر منع کر دیا۔ ایسے گند میں کون چھپتا ہے، اور لڑکیاں تو کبھی نہیں، اس نے کوئی اور راستہ ڈھونڈا ہوگا، یہاں نہیں ملتی تو کہیں اور ہوگی۔ وہ 2 مرد کچرے کو یہاں وہاں کرتے رک گئے تھے۔ وہ باس کے پاس آئے، سینڈی کے زخمی ہونے کی اطلاع پولیس کو نہیں دے سکتے تھے، ذرا سی غلطی پر پورا گروہ پکڑا جا سکتا تھا۔ ایسا کرو کٹرینہ کو مارو اور اس کی شکایت لکھواؤ، وہ لیگل ہے، اسے پولیس نہیں پکڑے گی۔ اور ہاں شکایت مریم عالم کے نام سے کی ہو، وہ ہے تو یہیں کہیں، بس یہ ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ سینڈی اور کٹرینہ کی وجہ سے خواہ مخواہ اس لڑکی پر پیسہ لگا دیا، اس سے اچھا کوئی اور دیکھتے، ضروری مسلم گرل دیکھنی تھی، اب دیکھو کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمیشہ کہتا رہا کہ کمزور لڑکیاں ڈھونڈو، تو مجھے کب پتا تھا کہ وہ اتنی معصوم دکھنے والی ٹارزن نکلے گی۔ دوسری طرف کے ڈرم چیک کر کے کٹرینہ نے آتے ہوئے آخری بات سنی تھی اور چل کر بولی۔ اس وقت وہ خود غصے سے بھر چکی تھی، یہ مریم عالم اسے مل جاتی تو اسے لٹکا دیتی۔ ان کی باتوں سے مریم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مافیا کے لوگ تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں بھی مافیا ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا سے پرے تھا تو دنیا سے بہت اچھا تھا، مگر یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ملک و قوم کی پہچان سے مابرہ ہوتے ہیں، وہ کسی قوم اور ملک کی پہچان نہیں ہو سکتے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ شیطان کے ساتھی جو کسی بھی قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کا پتہ کیسے چلے؟ یہ برے لوگ ہی تو اچھے لوگوں کی قدر کرواتے ہیں۔ دنیا بھر انہیں سراہتی ہے کہ تم اچھے ہو، تم شیطان کی اولاد سے نہیں، تم خوش قسمت ہو، تم اپنے وجود کو کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بناتے، جو اپنے دماغ کو لوگوں کے نقصان پر خرچ نہیں کرتے۔ وہ لوگ وہاں سے نہیں ہٹے تھے، یہاں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے، اپنے آگے کے لائے عمل تیار کر رہے تھے، اور اپنے 2 ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے جو مریم عالم کو ڈھونڈنے سمندر تک گئے تھے۔ مریم کو جسم پر کیڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اب بند آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ڈر کر آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی، کہیں آنکھ میں ہی نہ کچھ چلا جائے۔ آواز نہیں نکل رہی تھی، پکڑی نہ جائے، کھل کر سانس نہیں لے رہی تھی، بدبو کے مارے دماغ کی رگیں پھٹنے کو ہو رہی تھیں۔ اس کے پیروں کے نیچے نہ جانے کس قدر گندگی تھی کہ اسے اپنے پیر لتڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سر پر اسکارف تھا تو بالوں میں بھی ابھی تک کچھ نہیں گیا تھا، کیونکہ جو کچرا سر پر تھا وہ خشک تھا اور شاپر کا انبار تھا، مگر گندگی نہیں تھی۔ وہ ساکت پڑے تھک گئی تھی، اسے اپنا جسم اکڑتا محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا سی سرسراہٹ پر وہ اس تک آ جاتے، اسے کسی مافیا گروپ کے ہتھے نہیں چڑھنا تھا، بھلے اس کچرے میں ہی موت آ جاتی۔ پسینے کی وجہ سے کپڑے جگہ جگہ سے جسم سے چپکنے لگے تھے اور اب کیڑے کاٹ رہے تھے۔ شاید 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مریم کے حواس اب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، وہ اسے زیادہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ان کے جانے کے بعد نکل جائے گی، مگر وہ وہاں کھڑے اپنے آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو میری موت اس کچرے کے اندر لکھی تھی؟ اس کا ذہن ہولے ہولے غنودگی میں جا رہا تھا۔ میرے اللہ بہت بدبو ہے، گھٹن ہے، سانس نہیں آ رہی۔ وہ زندگی اور موت کی درمیانی راہ پر کھڑی تھی۔ شاید وقت آخر ہے، اللہ میں مر رہی ہوں، آپ گواہ رہنا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ آپ واحد ہیں، آپ طاقتور ہیں، زمین اور آسمان کے مالک ہیں، بن ستونوں والے اونچے آسمان کے مالک خالق ہیں، آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ کے سوا کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ وہ اپنے آخری کلمات ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے موت سامنے تھی، مگر ابھی بھی سانسوں کی مہلت تھی۔ اس آخری وقت میں سب سے اہم کام اپنے ایمان کو پھر سے دہرانا تھا۔ بھلے زبان نہیں ہلا سکتی تھی کہ کندھے پر فرشتے بیٹھے لکھتے، اس کی بات تو اللہ سے تھی نا، وہ تو دل کی بات بھی سن سکتا ہے۔ تو وہ آخری سانسوں میں اپنی زندگی کا سب سے آخری کام کر رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ یہ مہلت سب کو نصیب ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ، وہ اب اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی، ہر جانب بدبو کا راج تھا اور جسم پر کاٹتے کیڑوں کو کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا۔ امی مجھے نیند آ رہی ہے،
امی ابو جی بیگ بیگ لینا ہے، کل بازار۔ ہاشم میرا پاؤں دکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ علی تم، ردا اور ساشا۔ اس کے دماغ میں سب گڑبڑ ہو رہا تھا، تبھی ایک سین دماغ میں ابھرتا اور فوراً ہی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ اللہ میں گواہی بدبو او پاؤں، میرا سر کہاں، لا لا الہ الا شریک، لا الہ الا اللہ شریک۔ اس الفاظ کے بعد اس کے دماغ نے اس کا ساتھ مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا منہ پر رکھا ہاتھ ڈھیلا ہو کر اس کے منہ سے ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا تھا، دوسرا ہاتھ گن میں کہیں پھنسا تھا، جسم بھی ڈھیلا ہو کر مزید نیچے کو سرک گیا تھا۔ یہ صبح کے 6 بجے اٹھ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیار ہو کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا تھا، پیچھے سے اس کی بیوی کی آواز آئی تھی، اگر آج بھی کام پر نہیں گیا تو جو میری اتنی شکایتیں کی ہوئی ہیں نا، آج نوکری سے ہی نکال دیں گے۔ وہ عجلت میں تھا، پھر بھی بیوی کو سکون سے جواب دیا، ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ وہ ایک شہر کے ایک حصے سے کچرا اٹھانے پر مامور تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی۔ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے، بلکہ اگر مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے تو 1 ماہ سے اپنے علاقے سے کچرا نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس علاقے سے ذرا ہٹ کر دیہاتی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ شروع میں کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر وہاں اس راستے پر پھر گزرنا بھی محال ہونے لگا۔ ہر طرف سے اس کی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ کچرا نہیں اٹھا رہا، بیوی کی بیماری کا کہتا اور کہتا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، مگر کل اسے آخری وارننگ دی جا چکی تھی، اس لیے آج وہ ڈیوٹی کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے کچرا صاف کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی اپنے کچرا اٹھانے والی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے علاقے میں آ گئے تھے۔ روڈ کی دوسری جانب رکھے تینوں ڈرم وہ خالی کر چکے تھے۔ گاڑی آگے کر کے وہ ان ڈرموں تک آئے تھے۔ یہ کام ہو تو میری جان چھوٹے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اب گھر جانے کی جلدی میں تھا، دونوں میں بہت پیار تھا۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھی کی تیز آواز سارے میں گونجی تھی۔ وہ جلدی سے گیا، وہاں کچرے میں سامنے ایک لڑکی آڑی ترچھی پڑی تھی، اس کا نچلا وجود کچرے میں تھا، دونوں بازو کھلے پڑے تھے اور اوپری وجود پر بھی کہیں کہیں گند لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ جو بھی ہے جلدی اٹھاؤ، اس کے ساتھی کے کہتے ہی دونوں اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک اندر جا کر اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ اس کا بیگ بھی ہے دیکھو۔ ایک نے اندر کی طرف جھک کر بیگ سے بیگ باہر نکالا تھا، اسے زمین پر لٹا کر اس کے وجود سے چپکا کچرا ہٹانے لگے۔ دیکھو سانسیں چل رہی ہیں۔ پھر ایک نے اس کی ناک کے آگے 2 انگلیاں رکھی۔ میرا خیال ہے مر چکی ہے، ایمبولینس بلاؤ، شاید بچی ہوئی ہو، ڈاکٹر ٹھیک طرح سے دیکھے گا۔ وہ دونوں بوکھلائے ہوئے تھے، یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا، یوں کچرے سے کسی انسانی وجود کا ملنا، یا پھر ایک صحیح سلامت لڑکی کا وجود جو وہاں سے بھاگ سکتی تھی مگر کچرے میں ہی رہ گئی تھی۔ یہ کیا معمہ تھا؟ وہ ایمبولینس کو کال کر چکے تھے، قریبی اسپتال سے ایمبولینس آنے میں 2 منٹ لگے تھے۔ یہ وہاں اپنی طرز کا انوکھا واقعہ تھا۔ اس چھوٹے سے اسپتال میں اس وقت ڈیوٹی پر صرف ایک ہی ڈاکٹر تھی۔ اسے ہسپتال داخل کر کے وہ دونوں اپنا کام کرنے چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھی تھا اس کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن بہت مدھم ہیں، اتنی کہ کسی بھی لمحے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لڑکی کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہوتا۔ اس کے وجود سے بو آ رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر اس ناقابل برداشت بو کے باوجود بھی اس کے قریب کھڑی اسے زندہ رکھنے کی جتن کر رہی تھی، اور اتنے جتنوں کے بعد بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے بچنے کے چانس 1 یا 2% تھے۔ یہ چانس بھی اس لیے کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، ورنہ یہ امید بھی نہ ہوتی، اور اگر ڈاکٹر اپنے شعبے سے مخلص نہ ہو تو کئی گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص تھی، وہ 1% کے چانس پر بھی اپنے مریض کے علاج سے مایوس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا کام دوا کرنا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ پھر نرسوں کو بلا کر اس لڑکی کو صاف کروایا۔ وہ مر بھی جاتی تو یہ انسانیت کی توہین تھی کہ ایک انسان یوں بدبودار ہو کر مرتا۔ اس کا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور وہاں کچرے میں خود گئی تھی یا کسی نے مار کر ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی زخمی تھے، چہرے پر کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی، کہیں کہیں سوجن تھی۔ اس کے سر کا اسکارف اتار کر اس کے بالوں کو بھی صاف کیا گیا۔ ڈاکٹر ایلی کو اس کے بیگ کا معلوم نہیں تھا، ورنہ اسے کھول کر ضرور چیک کر لیتی۔ اس کا بیگ ایک نرس نے صاف کر کے اس کے پاس رکھ دیا تھا، اس کے کپڑے پھینک دیے تھے، اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ، اس کے ڈاکومنٹس۔ اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا تو کہ وہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کر سمجھ جاتی وہ پاکستانی ہے۔ اس کا ID کارڈ تھا اس فائل میں، اور وہ پاکستانی ایمبیسی میں رابطہ کرتی۔ اب تو بس پولیس میں رپورٹ درج ہوئی تھی۔ پولیس نے بھی زیادہ شور نہیں کیا، وہ یہاں کی نہیں لگتی تھی، کوئی سیاح تھی، اور کون سا ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کے ساتھ ہوئے برے حادثات کو پبلک کرے؟ لہٰذا یہ معاملہ اس کے ہوش میں آنے تک ٹھپ تھا۔ اگر مر جاتی تو دفنا دیتے۔ آج چوتھا دن تھا، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کے لیے خاص اس کے کمرے میں خوشبوؤں کا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹی سی بہت سی ٹیبلز تھیں کمرے میں جن پر روز مختلف خوشبوؤں کے حامل پھولوں کے گلدستے منگوا کر رکھے جاتے۔ وہ ڈاکٹر یہ پیسے اپنی جیب سے لگاتی تھی۔ ہاں، دنیا میں اچھے لوگ نہیں گئے، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت سے نہیں تھکتے، صلے کی پرواہ کیے بغیر محبت کو بانٹتے جاتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں مریم عالم جیسے اور بھی بہت سے بیوقوف پائے جاتے ہیں جو انسانوں سے محبت کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔
नर्सों ने कहा। डॉक्टर साहिबा, जिससे सिर्फ 1% जिंदगी की उम्मीद है, इसके लिए आप इतना क्यों कर रही हैं? और सही जवाब वो खुद भी नहीं दे सकती थी कि वो इतना आउट ऑफ द वे जाकर ये सब क्यों कर रही थी। वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मगर उसे ऐसे महसूस होता जैसे उसे किसी ने हुक्म दिया हो, उसका ख्याल रखो। वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि किसी ने डायरेक्ट आकर इस लड़की के मुतालिक कुछ भी नहीं कहा था। यूं जैसे दिल पर एक इल्हाम उतरा था। इसका बहुत ख्याल रखना, इंसानों की भीड़ में ये गुम ना होने पाए। वो डॉक्टर खुद को अपने दिल के हाथों बेबस पाती थी। वो एक दिन में कई बार अपने मरीजों से फारिग होकर उसे सिर्फ एक निगाह देखने के लिए आती थी। उसकी चलती सांसों को सुनती, मशीनों पर नज़र जमाए रखती, फिर अपने काम पर चली जाती। फिर पूरे 7 दिनों बाद उसने आँख खोल दी थी। डॉक्टर तो एक तरफ उसके लिए आने वाली नर्सें भी हैरत और खुशी का इजहार कर रही थी। एक मौजा था जो रोनुमा हो चुका था। जहाँ 50% के मरीज भी बाज़ औक़ात नहीं बच पाते, वहाँ 1% वाली ने आंखें खोलकर इन सबको जज्बाती कर दिया था। उसने कमरे के इर्द-गिर्द निगाहें डाली। कमरा फूलों से भरा था, लेकिन फिर भी उसे कहीं करीब से ताक़ुन ज़दा बू महसूस हुई थी। बहुत नागवार, नाकाबिले बर्दाश्त। उसने मैकेनिकी अंदाज में नाक और मुँह ढाँपा था। तुम्हारे लिए मैंने फूल मंगवाए हैं, तुम्हें इनकी खुशबू पसंद आई? डॉक्टर उस पर झुकी नरमी से कह रही थी। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? उसके बोलने पर डॉक्टर की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। शुरू में ऐसे ही महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। क्या मैं जिंदा हूँ? उसने बेयकीनी से अपने चेहरे को छुआ था, जैसे दिमाग अब बेदार हुआ हो। हाँ, तुम जिंदा हो। क्या तुम भी जिंदा हो? उसने डॉक्टर को भी हैरत से देखा। आज़ाद के बाद आप वैसे नहीं रहते। आपके अंदर का कम या ज़्यादा हिस्सा ज़रूर मुतासर होता है। मरियम का पूरा दिमाग जैसे मुतासर हुआ था। उसके जहन की स्लेट जैसे बिल्कुल साफ थी, एकदम से, और कहीं कोई नुक्ता भी नहीं था। था भी और नहीं भी। था भी तो बहुत दूर, मध्यम और बहुत करीब के। आँख खोलते पहला ख्याल ही उसी का था, मगर याद भी नहीं था। हाँ, तुम जिंदा हो, बच गई हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे बचने की बस 1% उम्मीद थी। वो भी इसलिए कि जब तुम्हें लाए तो तुम्हारी सांसें चल रही थीं, वरना ये 1% भी ना होती, क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी। मुआवजा हुआ है, मैं अपनी आंखों से इस मुआवजे को देख रही हूँ। इस डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी। मुआवजा? वो क्या होता है? क्यों होता है? क्या मौत का ना आना मुआवजा होता है? वो हाले से बड़बड़ाई। उसके जहन की स्लेट खाली थी, कोई मंजर नहीं बन रहा था। वो क्या कहती, क्या सोचती? इस वक्त डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन होश में आने के बाद कभी उसे बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती कि उसकी सांसें उखड़ने लगती। कभी उसे लगता कि उसके जिस्म पर कुछ चल रहा है। कभी कहीं हाथ रगड़ कर कहती कि हाथ के छोटे से जख्म ठीक हो चुके थे, पाँव का थोड़ा सा रह गया था, और जिस्म पर जो एलर्जी थी वो अलग। उसे अपनी ज़ात नागवार लगने लगी थी। उसकी ज़हनी हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके ज़हन से उसकी पिछली ज़िंदगी जैसे मिट चुकी थी। कुछ याद था, ताज़ा था तो बस कि वो कचरे में गुजरी रात थी। रात तो बस एक ही गुजारी थी, मगर वो हर रोज़ जिस्म में इस अज़ियत को महसूस करती थी। आंखें बंद करते बस वही कचरे का ड्रम नज़र आता, और ख़ुद को इसमें फिसलता देखती। रात को दवाओं के ज़ेर असर सोती तो ख्वाब में ख़ुद को भागता देखती और कचरे में गुम होता। उसकी नफ्सियात बिगड़ने के दहाने पर आ चुकी थी। डॉक्टर जानती थी कि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था। उसे निकलते में वक्त लगना था, मगर फिर अब खुद को संभाल लेना चाहिए था और अपने पाँव पर खड़ा हो जाना चाहिए था। दुनिया में हर रोज़ मौजज़े होते हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ। हर रोज़ कहाँ? हर रोज़। दुनिया बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं अगर तुम्हारी आँख ने नहीं देखा तो वो मौजा नहीं हुआ। तुमने खुद को देखा नहीं। तुम जिस कचरे में पड़ी थी वो बहुत पुराना कचरा था। इसमें कैसी कैसी बलाएं ना थीं, मगर तुम्हारे जिस्म पर ना सिर्फ इन कीड़ों का काटना जो कि काबिल इलाज हैं। तुम बेहोश थीं, अपना दिफा नहीं कर सकती थीं, मगर फिर भी तुम्हारे खुले मुंह में कुछ नहीं गया, ना नाक में और ना आँख में। तुम्हें नहीं लगता कि ये मुआवजा है? इस कचरे ने तुम्हारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं दिया। स्कार्फ ढीला हो चुका था, मगर तुम्हारे कान में कुछ भी नहीं गया, जैसे बलाओं के मुंह से जिंदा बचकर आई हो। इंसानी दिमाग एक हद तक शदीद बदबू बर्दाश्त कर सकता है, फिर उसकी अपनी ताकत ख़त्म होने लगती है, और वहाँ सारी रात पड़े रहने के बावजूद भी तुम्हें अपना बच जाना मुआवजा नहीं लगता। वो उसे डपट रही थी। भला इस डॉक्टर को वो क्या जो भी सोचे। क्या तुम मुसलमान हो? मरियम ने ठंडे लहजे में सवाल किया था। नहीं, तुम्हें मेरे मज़हब से मतलब नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बातें गलत हैं? तुम कौन हो जो मौजों पर यकीन रखती हो? क्या तुमने वाकई मेडिकल साइंस पढ़ी है? उसने तल्खी से डॉक्टर का मजाक उड़ाया। मुझे अफसोस हो रहा है, खुदा ने तुम्हें 1% चांस के साथ दोबारा ज़िंदगी लौटाई है और तुम इसका शुक्र अदा नहीं कर रही। ज़रा सोचो तो, इसने इतने बुरे हाल के बावजूद भी तुम्हें क्यों ज़िंदा रखा है? वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़िंदगी का होना इस खुदा की मोहब्बत की अलामत है। उसका जहन अभी भी वही था। डॉक्टर उसे अफसोस से देखती चली गई थी, और न जाने ये नाराज़गी थी क्यों और किस लिए। उसने इस रात एक बार भी अल्लाह से मदद नहीं मांगी थी।
کہ مجھے بچا لے۔ اس نے اپنے آخری کلمات کہے تھے مگر مدد نہیں مانگی تھی۔ ناراضگی کس بات کی تھی؟ کیا مدد مانگنے پر نہیں ملی تھی؟ یہ تو بن مانگے مل گئی تھی۔ جس عزت کو وہ خود سے جڑے مردوں کی عزت سمجھ رہی تھی اور اس بات پر تسکین محسوس کرتی رہی کہ دوسرے مردوں کی تعریف اسے جڑے مردوں کے لیے تازیانہ ہے، تو کیسا تماچا لگا تھا اس کی عزت کو بچانے کے لیے وہ کچرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عزت کی قیمت تو اسی رات معلوم ہو گئی تھی جس کے بچانے کے لیے وہ جان کی بھی بازی لگا گئی تھی، اور وہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ تو ان مردوں کی عزت تھی۔ کیا باقی عورت تب تک ہی عزت دار ہے جب تک کسی مرد سے جڑی رہے؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب مردوں کی عزت تو جن کے یہ رشتے نہیں ہوتے، کیا وہ عورتیں عزت دار نہیں ہوتی؟ آج وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ تو جن عورتوں کی زندگی میں کوئی مرد نہ ہو، ان کے نام کے آگے کسی مرد کا نام نہ ہو، کیا وہ قابل عزت نہیں رہتی؟ بحیثیت عورت اس کی ذات کوڑیوں کے مول ہے کیا؟ وہ اپنی سوچوں پر جتنا خود کو شرمندہ کرتی کم تھا۔ ذہن کی سلیٹ بہت سے منظروں سے بھر چکی تھی، اور اب اسے یاد بھی تھا کہ اور سمجھ بھی آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں دو رائے پیدا ہو چکی تھی۔ بعض اوقات آپ کی ذہانت بھی زندگی کے معاملے کو سلجھانے میں آپ کی مدد نہیں کر پاتی، اور کچھ لوگوں کی ذہانت بس کتابوں تک ہوتی ہے، پڑھ لکھ کر محنت کر کے ٹاپ کر لیا۔ جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نصابی کتابیں علم دیتی ہیں مگر انسان کو پہچان کے لیے عقل کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، وہاں نصابی کتابیں کام نہیں آتی۔ مریم نے ساری زندگی نصابی کتابوں کو پڑھا تھا، اس نے دنیا کو اچھا دیکھا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ لوگ اگر دوستی کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب جان نثاری والی دوستی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اندھا دھند اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی تو وہ سوچتی کہ کوئی کیوں جھوٹ بولے گا، بھلا اس سے کسی کا کیا فائدہ۔ وہ ٹاپر تھی، مگر کیونکہ وہ دنیا کو اپنی اچھائی کی اینک سے دیکھا کرتی تھی، اسی لیے اتنی ذہانت کے باوجود بھی آستین میں چھپے سانپوں کو پہچان نہیں سکی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پردیس تک آنے تک وہ خود کو بتاتی رہی کہ اعتبار نہیں کرنا، نہیں کروں گی، نہیں کرتی۔ کیا ہوا تھا؟ دوستی اور اعتبار کے نام پر اب کی بار بھی اسے بیچا گیا تھا۔ پچھلی بار بازار مختلف تھا، اس بار مختلف، مگر ہر بار اسے بیچنے والی چیز سمجھ کر اسے ریٹ لگائے گئے تھے۔ حاشر کے گھر سے نکلنے سے لے کر وہ اب تک اس بات کو کبھی بیٹھ کر سوچتی کہ اسے کس نے پھنسایا تھا تو آنکھوں کے سامنے ہاسٹل کے سب جانے پہچانے چہرے آنے لگتے، وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ نہیں، وہ سب تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، غلط گمان کر کے وہ ان کی محبت کی توہین نہیں کر سکتی تھی۔ جن سے محبت ہو ان کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی اور اگر انہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے کیوں کہتی؟ جن سے محبت نہ ہو انہیں کون کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ وہ اس خیال کو رد کر دیتی کہ کوئی اس کی جان پہچان والا ایسا کر سکتا تھا۔ وہ مریم عالم تھی، اندھا اعتبار کرنے والی، تم سے محبت ہے جیسے جملے سن کر سچ سمجھنے والی کہ جنہیں محبت نہیں ہوتی وہ ایسے اظہار نہیں کرتے۔ کاش کہ کوئی آتا اور شہزادی کو نیند سے اٹھاتا، اسے بتاتا کہ بھلے تمہاری راجدھانی میں ہر جانب محبتوں کا رواج تھا، مگر یہ رواج محل کی دیواروں تک ہوتے ہیں، ہر محل کی بھی نہیں۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ محبتوں کے سائے اور اعتبار کے سائے میں پروان چڑھی تھی۔ باہر کی دنیا میں ایسی محبت بھری باتیں اکثر جھوٹ نکلتی ہیں، وہاں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں رہا جاتا، آنکھیں کھول کر دوست بنائے جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنا ساتھی چن کر اپنے پہلو میں نہیں بٹھایا جاتا۔ کاش کوئی اسے سمجھاتا، نیند سے جگاتا۔ اس کی پہچان میں کرسٹینا ہی پہلا دھوکہ تھی، اس کے منہ سے سب اعتراف سنے تھے، اور اگر نہ سنتی وہ ہر ممکن بات سوچتی، مگر یہ کبھی نہیں کہ اسے دوست سمجھنے والی کرسٹینا اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ پچھلے مجرم کو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس بار کی مجرم کو وہ جانتی تھی۔ اس بات نے اسے زمین پر لا پٹکا تھا۔ ہاں، لوگ اعتبار توڑتے ہیں، وہ جھوٹے اور دغاباز ہوتے ہیں، وہ خود غرض ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے دوستوں کے سودے کرتے ہیں۔ حاشر کے گھر سے نکلنے سے پردیس تک زندگی کا رخ اور تھا۔ زندگی دراصل اب بے رحم ہوئی تھی، بہت بے رحم۔ ڈاکٹر کو اس نے منت سماجت کر کے پولیس کو اطلاع دینے سے روکا تھا۔ پہلے 2 دن وہ اس کی ذہنی حالت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر مریم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے اپنے بیگ کا پوچھا تو ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر نرسوں کو بلا کر پوچھا تو ایک بول پڑی۔ لیپ ٹاپ موبائل اسے ضرورت تھی، وہ خود استعمال کر رہی تھی، ڈاکومنٹس محفوظ تھے۔ مریم کو غصہ آیا، وہاں ہاسٹل میں بھی اس سے انجان لوگ ایسے موبائل لیپ ٹاپ لے جاتے تھے کہ یہ دن دیکھنا پڑ گیا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر خود اپنی گاڑی میں صبح چھوڑ گئی تھی۔ فجی میں پاکستانی قونصلیٹ اسی شہر صوبہ میں تھا۔ 3.5 گھنٹے کے سفر میں وہ ڈاکٹر سے مسلسل سمجھاتی رہی، زندگی کی اہمیت پر اسے لیکچر دیتی رہی۔ مریم خاموشی سے سب سنتی رہی، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوچ ٹک نہیں رہی تھی، وہ ایک ہی نقطے پر اپنے دماغ کو مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا راستہ سمندر کا ساتھ رہا تھا، وہ جیسے کناروں پر سفر کر کے اس شہر جا رہی تھی۔ کوئنس روڈ سے یہ سفر 3.5 گھنٹے کا تھا۔ مریم سارا راستہ گود میں رکھے ہاتھوں کو تکتی رہی، اور ان 3.5 گھنٹوں میں کوئی 10 دفعہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے،
پہلے ایک دو بار اس نے نادیدہ کیڑوں کو جھاڑنے کی کوشش کی، پھر ڈاکٹر کی وجہ سے ضبط کیے رہی، کہیں اسے پاگل سمجھ کر یہیں راستے میں ہی نہ اتار دیں۔ مریم کے بیگ میں اس وقت صرف اس کی فائل، موبائل اور لیپ ٹاپ تھا۔ سوٹ ایک بھی نہیں بچا تھا اور پیسے، سوائے اپنی دعاؤں اور اپنی امیدوں کے اب کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اسے پاکستانی قونصل خانے کی عمارت دکھا کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس عمارت کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس عمارت کے اندر ایک حصے میں اس کے ملک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اصولاً کسی بھی ملک کی ایمبیسی یا قونصلیت اسی ملک کی زمین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں وہاں اس عمارت کے جس حصے میں قونصلیت خانہ تھا، وہاں رہتے پاکستانیوں کے لیے وہ بھی پاکستان تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے جرم کی وجہ سے اسے مطلوب تو قرار نہیں دے دیا جائے گا اور وہاں جاتے ہی وہ پکڑی جاتی۔ یہ ایک فضول سوچ تھی۔ وہ کوئی اشتہاری مجرم نہیں تھی، لیکن اسے ایسا ہی لگتا تھا جیسے پورے پاکستان کی پولیس اس کے پیچھے تھی۔ اس کے ابو بھائی اور اب اس ملک کی پولیس۔ اس کی ذہنی حالت کی مخدوشی کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا۔ اسے بیان کرنے کو الفاظ کم تھے۔ وہ ایک طرف زمین پر بیٹھی بس اس عمارت کو تکے جا رہی تھی۔ یہیں کہیں اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا۔ اسے امان چاہیے تھی، مگر اسے امان وہاں بھی نہ ملتی۔ اس نے ابھی بھی اسی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے، نیلی جینس، وائٹ شرٹ جس کا ریڈ کالر تھا، یہ اس کا فیکٹری میں یونیفارم تھا، اور اس کا بلیک لانگ کوٹ جنہیں ہاسپٹل کے عملے نے دھو کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہاسپٹل کے کپڑے چینج کر کے اس نے وہی کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ کوئی اور سوٹ پہننا چاہتی تھی لیکن اس کے بیگ میں ایک بھی نہیں تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کے اندر عجیب سا ڈر جاگنے لگتا تھا، اور پہننے کے بعد کتنی ہی دیر اس سے بو بھی آتی رہتی۔ وہ ضبط کیے رہی، پھر آہستہ آہستہ بو ختم ہو گئی تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تو اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ پھر اس ڈاکٹر نے اسے اپنی چپل دی جو اس کے پاس ہاسپٹل میں رکھی تھی، اور اس کا اسکارف وہ بہت گندا ہونے کی وجہ سے پھینک دیا گیا تھا۔ پاؤں میں چپل اور سر ننگا، اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہولے سے ہاتھ پیچھے کر کے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ کھلے بال کانوں کو ڈھانپ گئے تھے اور اس کے گالوں کو بھی آدھا چھپا دیا تھا۔ اس وقت بس یہی ہتھیار تھا سردی سے بچنے کے لیے۔ نومبر کے شروع ہوتے ہی گرمیوں کا آغاز ہو جانا تھا۔ یہ ستمبر کا وسط تھا، سردی تھی، مگر اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی، اتنی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فریز ہونے والی ہے۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ایک دو لوگوں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ اب اسے اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ انسانوں سے تھی۔ اب اسے کسی انسان کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ سب جانور تھے، کمزور کو کھا جانے والے۔ اس عمارت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ اس میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر اس کے اندر جائے۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ مغرب کے بعد کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ لوگوں کا رش بڑھ چکا تھا۔ کچھ گھروں کو جا رہے تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ باہر موج مستی کو نکلے تھے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد کے ریستورانوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو نے اسے احساس دلایا کہ بھوک لگی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کچھ خرید کر کھاتی۔ وہ لب نیچے سر جھکائے اس عمارت کے ارد گرد چلتی رہی۔ ایک ہی جگہ بیٹھنے سے اب سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ اس نے اسٹریٹ کا نام یاد کر لیا تھا۔ وہاں سے مڑ کر دوسرے روڈ پر آ گئی تھی، پھر الٹا چکر لگا کر پھر سے اس عمارت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر رات گئے وہ ایسے ہی کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل ایک قدم رکھتی اور پھر خود کو سنبھالتی۔ جہاں تکتی وہاں فٹ پاتھ پر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں وہ اکیلی تھی، تنہا اور لاوارث۔ رات گئے جب رش کم ہوا تو وہ پھر سے اس عمارت کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ اب دوسری جگہ پر بیٹھی تھی۔ ارد گرد کی دکانیں، آفسز سب بند ہو چکا تھا۔ آکلینڈ اسٹریٹ پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی، اس لیے کسی کی اس پر نظر نہیں گئی تھی۔ رات کے اس وقت سردی کا زور بڑھ چکا تھا اور سمندر قریب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سکڑ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ وہاں کبھی بھی اتنی سردی نہیں لگی تھی۔ زندگی تو بس گھر کی چار دیواری میں ہی ہوتی تھی۔ وہ چار دیواری کیا گئی تھی، اس کے لیے تو زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی لاوارث رات گزار رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ابھی آگے ایسی بہت سی راتیں آنی تھیں جو اس رات سے بھی بدتر ہونی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی، مگر بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد تھا، جسم میں نکاہت تھی اور جسم پر رینگتے کیڑے۔ نیند آ کر بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تھک کر گھٹنوں میں سر دے دیا تھا۔ تنگی والی رات تھی، مگر گزر گئی تھی۔ سویر کی چہل پہل کے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک قریبی شاپنگ اسٹور میں جا کر واش روم استعمال کیا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ گزری رات اسے زندگی کے نئے سبق پڑھا گئی تھی۔ کوشش کے بغیر ہار نہیں ماننی۔ کیا معلوم یہ لوگ مجھے نیا پاسپورٹ بنا دیں، پرانا تو فیکٹری کے مالک کے پاس تھا۔ جب دن پوری طرح نکل آیا تو وہ خود کو وہاں اندر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پھر 11 بجے وہ ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں بے جان سی ہو رہی تھیں، مگر یہ اسے خود کرنا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اپنے بیگ کو سینے سے لگائے وہ قونصلیٹ آفس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے گہری سانسیں لی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کچھ لوگ ڈیسک کے پیچھے بیٹھے کام کرتے نظر آئے۔ اس کے ہم وطن۔ پردیس نے ہم وطنیوں کی اہمیت اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔
हाँ, इंसानों की भीड़ में सब जानवर थे, मगर वो तो उसके अपने थे। वो उसे इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उसका दिल फिर से खुशफहम हुआ। लम्हों में उनके चेहरे देखकर उम्मीदें बांध ली थीं। बेवकूफ़ मरियम, मैंने नया पासपोर्ट बनवाना है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पुराना पासपोर्ट गुम हो गया है। वही जानिब एक डेस्क के सामने खड़ी बोल रही थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसका दिल चाहा वो उसे बैठने की ऑफ़र करे। बैठो मोहतरमा, अपना तारुफ करवाएं। और तारुफ पर वो उसे घूरता एक दूसरे कमरे में बने ऑफिस में ले आया था। वहाँ एक ऑफिसर कुर्सी के पीछे बैठा ऐनक लगाए कोई कागज़ देख रहा था। फिर उसके तारुफ पर वो सीधा हो बैठा। इसके बाद उसकी खूब क्लास ली गई थी। नादी पुलिस उसकी फैक्ट्री के मालिक से पासपोर्ट लेकर यहाँ उन्हें सबूत दिखा गई थी कि आपकी शहरी हमारे शहरी के साथ इतना बुरा सलूक करके गई है। अब वो इन्हें मतलूब थी। पुलिस के साथ साथ उसके कौंसल खाने वाले भी उसे इस शहर में ढूंढते रहे थे। ये सिर्फ उसकी खुशकिस्मती थी कि जहाँ से उसे अस्पताल ले गए थे वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। वो रात के अंधेरे में अंधेरी गलियों से निकलकर रोड पर आई थी, इसलिए उसका सुराग नहीं मिल पाया था। खुद कौंसल खाने वाले हैरान थे कि वो लड़की गई थी तो गई कहाँ थी। जाते वक्त उसने अपने वजूद का हर सबूत मिटा गई। क्या वाकई वो कोई आदि मुजरिम थी? हालांकि सिर्फ इत्तेफाक था कि उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिल रहा था, वरना सबसे पहले उसे वो माफिया वाले ही ढूंढ निकालते। फिर मरियम उन्हें आंसू जब्त करते अपनी कहानी सुनाती रही। क्या ही बेवकूफ़ लड़की वाक़ई हुई हैं आप। कोई ऐसे भी किसी पर एतबार करता है? और इतने दिन रही उस लड़की के रंग ढंग नहीं लगा कि वो माफिया से डीलिंग करती है। औरतों की हिस्स तो इस मामले में बहुत तेज़ होती है। कैसी औरत हो तुम? कौंसलर फड़फड़ा था। तुम्हारी वजह से यहाँ रहते सब पाकिस्तानियों की इज्जत दांव पर लग गई है। पहले वो खबीस लोग आते थे, झूठे बाबों का ढोंग रचा रचा कर अवाम के पैसे खाकर भाग जाते थे। और फीजी की अवाम जब इनकी शिकायत दर्ज करती तो पहली बार इस इंसान की शिकायत थी, मगर तीसरी बार वो पूरे पाकिस्तानियों की शिकायत थी। पहले जो पाकिस्तानी बगैर वीज़े आ जाते थे, इसकी मेहरबानी से अब पाकिस्तानियों को वीज़ा लेकर आना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि उन्हें एतमाद के साथ अपने घर में बिना पूछ के दाखिल किया जाए। पता नहीं क्यों तुम लोग इतने खुदगर्ज होते हो। बस अपना काम निकलवा लिया, भले तुम्हारी अमल से पूरी कौम और मुल्क का नाम खराब हो जाए। तुम्हारी जूती को भी परवाह नहीं। मरियम के आंसू ठहर गए थे। वो हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। चंद पाकिस्तानी ही रहते हैं यहाँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम जुर्म करके भाग जाओगी तो पता नहीं चलेगा? जुर्म मैंने नहीं किया, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। यहाँ के शहरी ने मेरे साथ जुल्म किया, मजलूम मैं हूँ। ये नहीं, वो सदमे से बोली। फिर चंद लम्हे उसे देखते रहे। ठीक है, मैं इस पुलिस केस को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इस लड़की को मरने की हद से ज़रा इधर छोड़ा गया था। अभी भी उसकी हालत नहीं संभली। अगर जो माफिया का ही काम है, तब भी तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। लड़की को लाने वाले ने कहा वो इसका गवाह है, और लड़की ने भी होश में आकर तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया। बताओ अब क्या किया जा सकता है? मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास कभी भी अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं रहे, क्योंकि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ रहने वाला मुझे धोखा देने लगा है। यहाँ पाकिस्तान से इतनी दूर तुम्हें घर वालों ने कैसे आने दिया? चलो आ भी गई हो, घूम फिर भी लिया। फिर चली जाती। यहाँ वीज़े के लिए अप्लाई करने को किसने कहा था? पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं मिलती क्या? वो उसके अब्बू की उम्र के थे और अब्बू बनकर ही ओसा कर रहे थे। अगर पाकिस्तान में रह सकती तो यहाँ कभी ना आती। हर इंसान को अपने हालात का पता होता है। मुझे इस मुल्क से निकलना है। आप किसी और नाम से मेरा पासपोर्ट बना दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो नाराज़ी से बोल रही थी। फिर बहुत देर वो उसे कानूनी बातें समझाते रहे। वो सर झुकाए सुनती रही। 2 घंटे बाद वहाँ से निकल आई थी। उन्हें कहा था कि उनसे खुद रब्ता करेगी। ये नहीं कह सकी कि राब्ते की जगह नहीं रही। मैं गलियों में रहती हूँ और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं, न सर ढकने को कपड़ा। वो नहीं कह सकी थी। उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी। वहाँ से निकलकर उसका दिल चाहा कहीं जाकर खुदकुशी कर ले। कम से कम ऐसी ज़िंदगी तो छुटकारा मिल जाता। मायूसी की आखिरी हद पर थी। बाकी अगली किस्त में।